اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بادشاہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے قائم میں کس طرح سے ارطغرل غازی نے اپنا کام سر انجام دیا اور کس طرح سے عثمان غازی نے اس کی داغیں ڈالی، جو کہ آپ ارطغرل غازی کی سیریز اور عثمان غازی کی سیریز میں مکمل طور پر تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ وہی سلطنت تھی جس نے 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی، یعنی افریقہ، یورپ اور ایشیا کی تقریباً 80 ریاستوں پر انہوں نے حکومت کی۔ اب یہ سلطنت ختم کیسے ہوئی، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ نہیں جانتی۔ میری آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ اب مخالفین اس دعوے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے یہ جو 80 ممالک ایک سلطنت کے اندر بند ہیں، ہم نے ان کی علیحدگی کا اعلان کس طرح سے کروانا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان ممالک کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہے۔ اب ترکی سلطنت عثمانیہ کے دائرے سے ہم نے کس طرح سے باہر نکالنا ہے۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو یہ پورا کام سر انجام دے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہیں کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہتے تھے، جو کہ آپ اکثر دیکھ چکے ہیں ارطغرل غازی اور عثمان غازی میں کہ صلیبی کس طرح سے سازشیں کر رہے ہیں اس کو توڑنے میں، لیکن وہ ہر بار انہیں ناکامی ہو جاتی ہے۔ اب ستمبر 1911 میں اس کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک ایسا شخص ڈھونڈ رہے تھے کہ جو اس ہمارے مشن کو لے کے آگے چلے اور اس کو آگے لانچ کرے۔ اب انہیں ایک ایسا شخص مل ہی گیا جس کا نام تھا ٹی آئی، مختصر اسے ٹی آئی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے اس مشن کے جو ہے نا وہ اسے لانچ کیا۔ اب ٹی آئی کون تھا، میں آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتانا چلوں۔ وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد تھا۔ اب ٹی آئی کے باپ کی اپنی ملازمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار ہو گئے، جس کی وجہ سے اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا اور اس نے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ پر ہجرت کر لی تھی۔ اب ہجرت کرنے کے بعد اسے اپنی ملازمہ سے تقریباً 5 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک ٹی آئی بھی تھا۔ اب ٹی آئی ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرست بھی تھا۔ اب ایک ایسا بچہ کہ جو ہم جنس پرست بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اس نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ یعنی ایک مسلم سلطنت کے خاتمے میں کس طرح سے اپنا کردار سر انجام دیا اور کس طرح سے تقریباً 80 ممالک کو توڑ کر علیحدہ کر دیا اور کس طرح سے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو آف ڈگاڈا سٹار ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ویسے تو ایسی بے شمار شخصیات گزری ہیں جن کا نام ان کے کارناموں یا پھر ان کے سیاہ اعمال کی باعث لوگوں کو یاد رہے گا، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو بلا امتیاز تھی، لیکن ان کی ذہانت کو اگر تسلیم نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ ٹی آئی لارڈس ایک ایسا ہی جاسوس برطانوی فوج افسر تھا جس نے عربوں کی عظیم بغاوت میں حصہ لیا اور جس کے نتیجے میں ترکی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور عرب مملکت کا قائم وجود میں آ گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارڈس 16 اگست 1888 کو پیدا ہوا اور 19 مئی 1935 میں اس نے وفات پائی، جنہیں پیشہ ورانہ طور پر ٹی آئی لارڈس کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ برطانوی افواج کے ایک معروف افسر تھے جنہیں پہلے جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر رنگین عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے باعث عالمی شہرت ملی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جاگ کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لارڈس آف عربیہ کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ ان کا یہ خطاب 1962 میں لارڈس آف عربیہ کے نام سے جاری ہونے والی فلم کے باعث عالمی شہرت اختیار کر گیا۔ 1915 کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناک و چنے چوبائے اور 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کے 10,000 کو عبرتناک شکست دی تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرا نہیں سکتے۔ لارڈ کروزن نے ہوگرتھ کے ذریعے حکومت کرو اور تقسیم کرو کے مشن پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ لارڈز نے عربی لباس پہننا بھی شروع کر دیا اور وہ عربی اچھی خاصی جانتا تھا کیونکہ اس نے زندگی کے کچھ دن سیریا وغیرہ میں بھی گزارے ہوئے تھے، اس لیے لارڈس آف عربیہ کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہو گئے۔ ستمبر 1911 میں لارڈس آف عربیہ نے بصرہ کے ایک ہوٹل میں جاسوسی کا ایک ادارہ قائم کیا جس میں اس نے اپنے ساتھ 2 عرب نوجوانوں کو بھی رکھا۔ اب ساتھ امریکی ایک جاسوس لڑکی بھی لارڈس آف عربیہ کے ساتھ مل گئی جس نے لارڈس آف عربیہ کی بہت زیادہ مدد کی۔ اب وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھی اور اس نے عرب نوجوانوں پر اپنے دمے حوصلے ڈالنا شروع کر دیا اور عرب نوجوانوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور مکمل طور پر ترکوں کی مخالفت کی۔ انگریزوں نے لارڈس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو بااثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریا دجلہ اور دریا فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔
تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے اثاث قدیمہ کے نگران کا روپ دھار کر کھودائی شروع کر دی۔ اثار قدیمہ کی کھودائی محض ایک بہانہ تھی، اصل مقصد ویلن بغداد ریلوے لائن کی جاسوسی تھا۔ یہاں سے وہ ہر روز خبریں لکھ کر لندن روانہ کرتا تھا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے مقصد کو مزید بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ کافی توگدو کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلمان فائزی کا انتخاب کیا اور خطیر رقم کا لالچ دے کر اس کو ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور دھکے مار کر لارنس کو نکال دیا۔ لارنس بڑا عقل مند اور جہاں دیدہ تھا، اس نے سلمان فائزی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے قابل اعتماد اہلکار اور اپنے ڈب کے لوگ اس کو پڑھے لکھے دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتے، اس لیے اس نے مذہب کی آڑ لینا شروع کی۔ وہ بصرہ کی ایک مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب صحرا نشینوں میں گل مل گیا۔ لارنس نے بدھو میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاؤنڈ پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور ان کی مدد سے لارنس نے گورنر مکہ حسن ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی چرب زبانی اور چالو سے اسے حسن ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی توجہ حسن ہاشمی کے بیٹو عبداللہ علی فیصل اور زید پر مرکوز کی۔ ان کو برابر کروایا کہ سید زدہ ہو کر دوسروں کی محتاطی میں زندگی گزارنا ذلت آمیز ہے۔ ابتدا میں تو چاروں نے لارنس کی بات پر توجہ نہ دی، مگر اپنے باپ کی بہن اسراری اور لارنس کی چکنی چپٹی باتوں کے اثر ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے ترکوں کی عربوں کے خلاف بغاوت کا کھیل شروع ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اگر اس کی ڈسکشن بھی اسی ویڈیو میں کی جائے تو ویڈیو اچھا خاصا لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مختصراً یہ کہ جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اور مزید یہ کہ یہ کوئی معمولی بغاوت یا جنگ نہ تھی، بلکہ ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں لارنس آف عربیہ نے اپنا کردار ادا کیا اور انگریز حکومت کے سامنے اس نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا، لیکن بعد میں لارنس آف عربیہ کے انگریز حکومت کے ساتھ کچھ کیے گئے وعدے پورے نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے لارنس آف عربیہ کو مایوسی ہوئی اور اس نے کنارہ کشی کر لی۔ زندگی کے آخری ایام اس نے سب سے تنہائی میں گزارے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے 1935 میں اسے موت واقع ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔